گرامی قدر حاضرین و سامعین، انسان اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی جانب سے یہ ایک امتحان میں چل رہا ہے، اور اس انسان کے لیے سب سے بڑی اچھی خبر اور سب سے بڑی بری خبر کون سی ہے؟ جب سے پیدا ہوا اس وقت سے لے کر مرنے تک سب سے اچھی خبر، اور جب سے پیدا ہوا اس وقت سے لے کر مرنے تک سب سے بری خبر کون سی ہے اس انسان کے لیے؟ تو قرآن مقدس میں سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ۔ جس شخص کی موت کا وقت آ گیا، اللہ کی جانب سے قضا کا، تقدیر کا فیصلہ ہو گیا، اور جو دانہ پانی، رزق، سانسیں، دنیا کی چیزیں اور دنیا کے دن، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، لمحات، جو کچھ اس کے نصیب میں لکھ دیے گئے تھے، وہ سب کے سب جب پورے کر چکا، اب اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا۔ اب اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا، اور اللہ کے پاس لے جانے کے لیے وہ فرشتے جو جہنم سے آتے ہیں نافرمان اور کافر کے لیے، وہ آ کر اسے اطلاع دیتے ہیں کہ اب تیرے رب کے پاس جانے کا وقت آ گیا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ اب روح نکلنے کا وقت آ گیا، اور پنڈلیوں سے ٹکراتی ہیں، اور نزع کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، اور اسے اطلاع ملتی ہے ملائکہ کی جانب سے کہ تو اس دنیا سے اللہ کا مجرم بنا کر اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بدترین خبر۔ اب اس کا تدارک نہیں کر سکتا، اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اس کی تلافی کا وقت یہاں اس کے پاس تھا، اور اس نے تلافی نہیں کی، اور اب فرشتے اس کے پاس آئے۔ جو روح نکالنے والا فرشتہ ہے، اس کے ساتھ جہنم کے 500 فرشتے مزید آئے، اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کے بڑے بڑے گرز اور ہتھوڑے پکڑے ہوئے ہیں۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ اس کے چہرے کو بھی ماریں گے، اور اس کی پشت پر بھی ماریں گے، اور سختی سے اس کی روح کو نکالیں گے۔ والنازعات غرقا، اور جسم کے اندر گھس کر روح کو نکالیں گے، اور شدت کے ساتھ روح کو نکالیں گے۔ اور جب اس کی روح کو نکال لیا جائے گا اور آسمانوں کی طرف اس کی روح بلند ہوگی، سوال ہوگا آسمانوں پر، یہ کس کی روح ہے؟ جواب فرشتہ دے گا، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، یا فلاں بنت فلاں کی روح ہے۔ جواب آئے گا، یہ بدترین جسم میں رہتی تھی، اور یہ بدترین روح ہے، اور یہ برا آدمی ہے، لہٰذا اس کو اللہ کے پاس اوپر لے جانے کی اجازت نہیں۔ اس کو سجین میں، جہاں کافروں کی روحیں ہوں گی، وہاں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ کائنات کی انسان کے لیے سب سے بڑی اور بری خبر کہ آج اللہ کے پاس جا رہا ہے، کیسے؟ مجرم بن کر۔ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ۔ اس کے لیے وہاں کیا ہے؟ قید خانہ جہنم تیار۔ اور دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ غموں اور مصیبتوں کی انتہا موت ہے، موت آتی ہے تو سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، سب بیماریوں کا، سب دکھوں کا، سب غموں اور تکلیفوں کا صفایا موت کر دیتی ہے، وہاں فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا۔ تمنا ہزاروں کرے گا، ہزاروں تمنا کرے گا،
لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، آج ایک موت نہیں ہزاروں موتوں کو پکارو، آج موت نہیں آئے گی۔ آدمی تمنا کرے گا اس عذاب سے اچھا ہے کہ میری موت آ جائے تاکہ زندگی ختم ہو جائے اور ان تکلیفوں سے اور ان عذابوں سے جان چھوٹ جائے، لیکن فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا۔ جینا تو ہوگا لیکن ایسا جینا نہیں کہ جس سے کوئی لطف آدمی اٹھائے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاتا ہے آدمی، فرمایا ایسا کھانا دیا جائے گا لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ تو اس کو بھوک سے مستغنی کرے گا اور نہ اس کے جسم میں کوئی طاقت لائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ اللہ کا باغی ہے، یہ اللہ کا مجرم ہے۔ اس کو ملائکہ اس دنیا سے گرفتار کر کے لے گئے، جیسے مجرم کو لے جا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اسی طرح سے اس کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا۔ اور دوسری طرف کائنات کی پیدا ہونے سے لے کر انسان کے لیے اس کے مرتے وقت تک سب سے اچھی اور سب سے بہترین خبر یہ ہے کہ جب ملائکہ اس سے یہ کہیں گے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، چل تم اپنے رب کے پاس اس طرح سے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ آج تو اللہ کے پاس لے جایا جا رہا ہے لیکن مہمان بن کر تو جائے گا، آج مجرم بن کر نہیں جائے گا۔ اس کے لیے بھی فرشتے آئے تھے لیکن جہنم سے آئے تھے، اس کے لیے فرشتے آئیں گے مہمان کے لیے جنت سے آئیں گے، خوشبوئیں ساتھ لے کر آئیں گے، قسمہ قسم کے تحفے اور تحائف لے کر آئیں گے، اور ایسے اس کی روح نہیں نکالیں گے بلکہ اس کو آمادہ کریں گے، اس کو تیار کریں گے اور اس کو کہیں گے چل اس دنیا میں تجھے کیا کرنا ہے، یہ تو دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہاں مصیبتیں ہیں، یہاں غم ہیں، یہاں پریشانیاں ہیں، چلو ان مشقتوں سے اب تیری خلاصی کا وقت آ گیا ہے، اب انعام اور اکرام کا وقت آ گیا ہے، اب تیرا میزبان اللہ پاک ہے اور تو اللہ کا مہمان ہے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی کا دن ہوگا انسان کا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے موت تو ایک تحفہ ہے، دیکھنے میں بڑی ناگواری ہے، مرنا خوف آتا ہے اور اس کے بعد جناب آدمی کو جا کے دفن کر دینا، بڑا اس منظر کو دیکھ کر آدمی کو خوف آتا ہے، لیکن مومن کے لیے کوئی خوف کی چیز نہیں ہے، مومن کے لیے تو یہ لذت کی چیز ہے، مومن کے لیے تو یہ بہترین تحفہ ہے، لیکن یقیناً نافرمان کے لیے، باغی کے لیے، اللہ کے دشمن کے لیے، جس نے اس جہان میں اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری، اس کے لیے اس سے بدترین اور بری کوئی خبر نہیں ہے کہ تیری موت کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بادشاہ اپنے خشم خدم کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ سفر کے لیے نکلا، اور سفر بڑے مغرورانہ انداز سے اور متکبرانہ انداز سے سفر کے لیے نکلنے لگا، تو دربانوں کے سامنے ایک فقیر آیا، اور پرانے اور پھٹے کپڑے پہنے ہوئے اس فقیر نے، اور وہ فقیر کہنے لگا مجھے بادشاہ سے کوئی کام ہے۔ تو سب نے کہا بادشاہ آپ جیسے آدمی سے تو ملنا نہیں چاہتا۔ جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا فقیر نے، تو دربانوں نے بادشاہ سے پوچھا ایک فقیر آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تم نے اسے درے اور ڈنڈے کیوں نہیں مارے؟ اس کی بلا حیثیت ہے مجھ سے ملنے کی؟ وہ کس حیثیت کا مالک ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، وہ مجھ سے ملے؟ کہا نہیں، وہ بہت زیادہ اصرار کرتا ہے، بہت زیادہ ضد کر رہا ہے کہ مجھے ملنا ہے، مجھے ملنا ہے۔ چنانچہ جب بادشاہ نے بادل ناخواستہ کہہ دیا اچھا جی لے آؤ اسے، جب بادشاہ کے قریب پہنچا، بادشاہ اپنی شاہی سواری پر سوار ہے اور بادشاہ کے قریب پہنچا، بادشاہ سے کہا مجھے آپ کے کان میں کوئی بات کہنی ہے۔
بادشاہ نے غصے میں کہا بولو کیا کہنا ہے؟ کہا نہیں آپ کے کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ تھوڑا سا نیچے جھکا، کان نیچے کیا تو اس نے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ وہ بادشاہ گھوڑے سے لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گرا اور مر گیا، اور وہ فقیر غائب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی یہ مناظر دنیا میں دکھاتا ہے۔ اس نے بہت محنت کی، سماجت کی، مجھے تھوڑا سا موقع دے دے، میں کوئی وصیت کر لوں، میں کوئی نصیحت کر لوں۔ فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وقت مقررہ انسان کا آ جاتا ہے، نہ وصیت کا موقع ملے گا اور نہ اپنے گھر واپسی کا موقع ملے گا۔ جس جگہ پر موت آئے گی وہاں ہی اللہ کا فرشتہ روح قبض کر لے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں ایک ارشاد، ایک خطبہ سناتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس خوفناک انداز سے اس دنیا کی بے ثباتی سے ہمیں آگاہ کیا۔ آج ہم اتنے ہی اس دنیا میں منہمک ہو گئے ہیں اور اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان الدنیا عرض حاضر۔ اے لوگو اچھی طرح سے سمجھ لو، یہ دنیا ایک تھوڑا سا سامان ہے، یہ دنیا ایک تھوڑا سا عارضی سامان ہے، یہ دنیا تھوڑا سا بہت ہلکا سا بیکار سا سامان ہے، لعب و لہو، یہ کھیل تماشا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا یأکل منہ البر والفاجر، اس دنیا سے ہر نیک بھی اور ہر گناہگار بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہاں کافر بھی فائدہ اٹھائے گا، نافرمان بھی فائدہ اٹھائے گا، مسلمان بھی فائدہ اٹھائے گا، متقی بھی فائدہ اٹھائے گا۔ اس دنیا سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے۔ کسی کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ اس کا رزق بند نہیں کرتا، کسی کی بغاوت کی وجہ سے اللہ اس کا رزق بند نہیں کرتا، اللہ اسے پھر بھی کھلاتا ہے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھتا پھر بھی اللہ اسے ناشتے کے وقت اچھا کھانا کھلاتا ہے، ظہر بھی نہیں پڑھتا پھر بھی دوپہر کا کھانا اسے مل جاتا ہے، شام کی نمازیں ضائع کرتا ہے پھر بھی رات کا کھانا اسے میسر ہو جاتا ہے، آرام کی نیند اسے میسر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا ہے، اس دنیا سے مسلمان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، کافر بھی فائدہ اٹھا رہا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا وان الآخرۃ اجل صادق، خوب سمجھ لو آخرت اجل صادق، وہ سچا اور اٹل فیصلہ ہے۔ موت اٹل فیصلہ ہے، اس سے کسی کو فرار نہیں ہو سکتا۔ الموت لیس منہ الفوت، موت وہ ہے اس سے کوئی بھی آدمی بھاگ نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرمایا یہ کیوں کہا؟ کیا کوئی موت کا انکاری ہے اس دنیا میں؟ کوئی آدمی خدا کے انکاری تو ملتے ہیں، اللہ کے انکاری تو ملتے ہیں، توحید کے انکاری تو ملیں گے، آخرت کے انکاری اور رسالت کے انکاری تو ملتے ہیں، لیکن موت کا تو کوئی انکاری نہیں ہے۔ پھر بھی سمجھایا کہ تم کہیں غافل نہ ہو جاؤ۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں پر بھی ہوں گے موت تمہیں پہنچے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا اگر بلند و بالا اپنے محل بنا لو، مضبوط ترین قلعے بنا لو، وہاں پر بھی موت نے آنا ہے، اس سے کوئی خلاصی نہیں۔ اس لیے فرمایا یہ موت کا فیصلہ اٹل ہے اور حقیقی ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا یقضی فیہا ملک عادل قادر، اس آخرت میں فیصلہ کرنے والا، دنیا میں فیصلہ کرنے والے، فیصلہ سنانے والے، کبھی آپ مجرم ہیں لیکن آپ کی حمایت میں فیصلہ سنا دیں گے۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ آپ نے مال دیا ہے، اس وجہ سے کہ آپ کی قرابت داری ہے، اس وجہ سے کہ آپ کا تعلق ہے، اس لیے کہ آپ اس کے نزدیک محبوب ہیں۔ ممکن ہے دنیا میں مجرم کے حق میں فیصلہ ہو جائے، اور ہوتے ہیں دنیا میں،
آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہاں فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ وہاں فیصلہ کرنے والا اللہ پاک ہے، جو عدل و انصاف کرنے والا ہے اور جو قدرت والا ہے، جس کے سامنے کسی مجرم کا جرم پوشیدہ نہیں ہے، جس کے سامنے کسی نیک عمل کرنے والے کی نیکی پوشیدہ نہیں ہے۔ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ اگر آپ کی نیکی آسمانوں کی بلندیوں میں ہو اور آپ کی کوئی نیکی زمین کی تہ میں ہو اور کسی چٹان میں، پہاڑ کی چٹان میں اگر پوشیدہ ہو، یأت بها اللہ، اللہ پاک قیامت کے دن تیری اس نیکی کو حاضر کرے گا۔ اور اگر تیرا گناہ اسی طرح سے آسمان کی بلندیوں میں ہو اور زمین کی تہوں میں تیرا گناہ چھپا ہوا ہو، پہاڑوں کے اندر کسی چٹان میں تیرا گناہ، وہاں تو نے چھپ کر گناہ کیا تھا، سب پردے ڈال کے تو نے گناہ کیا تھا، نہ ماں نے دیکھا، نہ باپ نے دیکھا، نہ بھائی نے دیکھا، نہ بیوی نے دیکھا، نہ بہن نے دیکھا، نہ خاندان نے دیکھا، یہاں تک کہ ایسا دل کا تو نے گناہ کیا ہے کہ ملائکہ بھی اسے نہ لکھ سکے، لیکن یأت بہ اللہ، اللہ اس گناہ کو سامنے لائے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، اس لیے کہ اللہ بڑا باریک بین ہے اور اللہ انسانوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ اس پاک پروردگار سے تیرا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ تو دنیا میں مجرم خلاصی کر سکتا ہے، کچھ نہ کچھ دے دلا کے، رشوت دے کے، کوئی تعلق استعمال کر کے، کوئی پارٹی اور جتھا استعمال کر کے، کسی قسم کی سفارش کر کے، لیکن فرمایا لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کسی قسم کا کوئی کام نہیں آئے گا، نہ کوئی نیکی بک رہی ہوگی کہ آج آدمی نیکی خرید کر اپنی خلاصی کر لے، نہ کوئی دوستی کام آئے گی کہ کسی دوست سے نیکی آج میں لے لوں، اور نہ کوئی سفارشی کام آئے گا کہ کسی کی سفارش سے آج میرا کام چل جائے، اور نہ ہی وہاں کسی جتھے اور جماعت کی بات سنی جائے گی کہ میں کہیں سے دھمکی دلوا کر اپنا مقصد حل کروا لوں۔ وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، وہاں یہ سب کچھ نہیں ہوگا، وہاں اللہ کی عدالت ہوگی، وہاں اللہ کی عدالت ہوگی۔ اور اللہ کی عدالت میں گواہ کون ہوگا؟ انسان کے اپنے اعضاء گواہ ہوں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ بولنا چاہے گا اے اللہ یہ میں نے نہیں کیا تھا، اے اللہ میری نیت یہ تھی، اے اللہ میرا مقصد یہ تھا، میں نے یہ نہیں کیا تھا، یہ ایسے ہی فرشتے نے لکھ لیا، یہ ایسے ہی جناب یہاں فلاں نے بتا دیا، میں نے یہ نہیں کیا تھا۔ اللہ پاک منہ پر، زبان پر مہر لگا دے گا۔ کس عضو سے یہ کیا تھا؟ ہاتھ سے کیا تھا؟ اللہ ہاتھ سے کہے گا بتاؤ کیا تھا اس نے یا نہیں کیا تھا؟ ریکارڈ ہاتھ میں موجود ہوگا۔ پاؤں سے جرم کیا تھا، پاؤں بولے گا کسی کو لات ماری تھی، یہ پاؤں بتائے گا اس نے میرے سے ظلم کیا تھا، پاؤں بتائے گا یہ گناہ کی طرف چل کے گیا تھا، آنکھ بتائے گی کہ اس نے کیا کیا جرم دیکھے تھے، کان بتائے گا اس نے کیا کچھ سنا تھا، دل بتائے گا اس نے کیا کچھ اندر ناجائز نفرتیں پالی تھیں، اس نے کیا کچھ اندر ناجائز محبتیں پالی ہوئی تھیں، اندر نفاق اور کفر اور شرک بھرا ہوا تھا، آج سب کچھ ظاہر آ جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ دلوں میں ہوگا کھل کے سامنے آ جائے گا، اس دن کوئی شے مخفی نہیں ہو، اس لیے کہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا وان الخیر کلہ بحذافیرہ فی الجنہ، ساری کی ساری لذتیں جنت میں ہوں گی۔ اس جہان میں اگر تم لذت پوری کرو گے، اپنی چاہت کو پورا کرو گے، اللہ کے حکموں کو ٹھکراؤ گے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو ضائع کرو گے، تو جنتوں کی لذتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا سب کی سب لذتیں جنت میں ہیں۔ الا وان شر کلہ بحذافیرہ فی النار، خبردار، بہت اچھی طرح سے سمجھ لو یہ لفظ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرما رہے ہیں، الا، الا، خبردار، خبردار، اس کا ترجمہ تو ہم اردو میں کرتے ہیں خبردار،
ہوشیار رہو، سمجھ جاؤ، متنبہ ہو جاؤ۔ یہ لفظ اس حدیث میں اتنی کثرت سے آیا ہے کہ کسی اور حدیث میں اتنی شدت کے ساتھ یہ لفظ نہیں آیا۔ بار بار اس لفظ کو آپ علیہ السلام نے دہرایا، الا وان الشر كله بحذافيره في النار۔ خوب سمجھ لو، ہوشیار رہو، اچھی طرح سے سمجھ لو، کان کھول کے سن لو۔ وان الشر كله بحذافيره في النار، جہنم تو غموں کا ٹھکانہ ہے، جہنم تو مصائب کا ٹھکانہ ہے۔ ارے دنیا کی مصیبت کیا، دنیا کی اس عارضی تکلیف سے بچنے کے لیے تم نافرمانی کر لیتے ہو۔ فجر میں صبح ایک عارضی آرام کر رہا ہوتا ہے، اس آرام کو نماز کے لیے قربان نہیں کرتا۔ یہ لذت کتنی دن حاصل کرے گا، کتنی دیر یہ لذت حاصل کرے گا؟ 1-2 گھنٹے کے بعد پھر بھی اٹھنا ہی ہے اس نے۔ گناہ سامنے آیا، دیکھنے کا گناہ ہے، تھوڑی دیر کی لذت ہے، اس لذت کے پیچھے جہنم کے عذاب ہے۔ زبان سے بیہودہ لفظ بولتا ہے، کتنی دیر کی لذت ہے، تھوڑی سی لذت ہے، اس لذت کے پیچھے جہنم کے عذاب ہے۔ کان سے موسیقی کو سنتا ہے، کتنی دیر لذت حاصل کرے گا، کتنی دیر لذت حاصل کرے گا، اس لذت کے پیچھے جہنم کے عذاب تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ لذتیں عارضی ہیں، لیکن ان لذتوں کے نتیجے میں عذاب دائمی ہیں۔ اور دنیا کی مشقتیں، طاعت پر، ایمانداری پر، نیکی پر مشقت عارضی ہے، اس کے پیچھے اللہ کے ہاں جو جنت میں تیار کیا ہوا ہے وہ دائمی ہے۔ سردی میں اٹھنے کی تکلیف نماز کے لیے، یہ عارضی تکلیف ہے، اس تکلیف پر ملنے والا اجر بڑا دائمی ہے۔ نظر نیچے جھکانا، نیچے جھکانے سے جو تکلیف ہو رہی ہے یہ عارضی تکلیف ہے، اس پر ملنے والا اجر بہت دائمی ہے۔ زبان پر بیہودہ لفظ آیا، روک دی، نہیں بولنا، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ خلش آئی، تکلیف ہوئی کہ میں نے کیوں روکا، مجھے یہ بولنا چاہیے تھا۔ نفس پر جو شاق گزری ہے، بات گراں گزری ہے، یہ تکلیف عارضی ہے، لیکن اس پر جو ملنے والا اجر ہے وہ بڑا دائمی ہے، وہ ہمیشہ کا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت سمجھائی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا فَاعْمَلُوا وَأَنْتُم مِّنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرٍ۔ خوب اچھی طرح سے سمجھ لو، الا فَاعْمَلُوا أَنَّكُم مِّنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرٍ۔ اس دنیا میں اعمال کرو مگر اللہ سے ڈرتے رہو، پھونک پھونک کر قدم رکھو، کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، متقی بن کر زندگی گزارو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ تقوی، متقی بننا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو متقی شخص پسند ہے، تقوی اختیار کرنے والا آدمی اللہ کو پسند ہے، اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ تو بڑی پیاری مثال سے سمجھایا، اور یہ میرے دوست و احباب، بزرگان دین اور میرے جوان دوست سب اس مثال کو سمجھ لیں اور اس کو اپنے دل پر نقش کر لیں اور اس کو اپنے دل پر لکھ لیں اور زندگی میں اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ یہ نصیحت کرنے والے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جنہیں نصیحت کی جا رہی ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زبان سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری ملی تھی، تو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ فرمایا امیر المومنین، کبھی آپ کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے سے، کیچڑ والے، گندگی والے راستے سے کبھی چلنا ہوا؟ ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہو، جھاڑیاں بھی ہوں، کانٹے بھی ہوں، کبھی ایسے راستے سے چلے ہیں؟ فرمایا ہاں چلا ہوں۔ کیسے چلتے ہیں امیر المومنین؟ کہا میں اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوں، جسم کو سکیڑتا ہوں، دائیں بھی کانٹے بائیں بھی کانٹے ہیں، ادھر بھی جھاڑیاں ہیں ادھر بھی جھاڑیاں ہیں، نیچے کیچڑ ہے، سمیٹ سمیٹ کے چلتا ہوں کہ کہیں میرا دامن، میرا کپڑا کسی کانٹے کے ساتھ نہ الجھ جائے، کسی غلاظت اور کیچڑ میں میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ فرمایا اسی طرح سے دنیا میں بچ بچ کر زندگی گزارنا یہ تقوی ہے۔
ادھر بھی نافرمانیاں، ادھر بھی نافرمانیاں، ادھر بھی نافرمانیاں، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی، ہر طرف نافرمانیاں، ہر طرف گناہوں کے اسباب کھلے ہوئے ہیں، ہر طرف فحاشی اور عریانی کے اسباب کھلے ہوئے ہیں، ہر طرف گناہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں پر بھی گناہوں کا ارتکاب، آفس میں کام کے لیے جاتا ہے وہاں پر بھی گناہ ہے، روڈ اور سڑک پہ نکلتا ہے تو وہاں پر بھی گناہ کے اسباب ہیں، تعلیمی اداروں میں جاتا ہے تو وہاں پر بھی گناہ کے اسباب ہیں۔ ان سب جگہوں پر اپنے آپ کو ایسے بچانا جیسے خاردار اور کانٹے دار راستے، اور وہ بھی تنگ راستہ ہو، اس پگڈنڈی پر آدمی کس طرح سے چلتا ہے، اپنے آپ کو سمیٹ سمیٹ کے چلتا ہے، اس طرح سے سمیٹ سمیٹ کے زندگی کو گزارنا ہے۔ یہاں سے اس کا نام تقویٰ ہے، اس کا نام گناہوں سے بچنا ہے۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَعْرُوضُونَ عَلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، خوب سمجھ لو، خوب سمجھ لو، خوب سمجھ لو، تم اپنے اعمال پر پیش کیے جاؤ گے، تمہارے سامنے تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، تمہارے سامنے تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، تمہاری نیکیاں بھی سامنے آئیں گی، تمہارے گناہ بھی سامنے آئیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور ایک ذرہ برابر گناہ ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، کوئی اللہ سے پوشیدہ چیز نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس دنیا کی بے ثباتی اور اس دنیا کی حقیقت کو ہمیں سمجھایا ہے کہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، آخرت دائمی ہے، اس کے نفع بھی عارضی ہیں، اس کے نقصان بھی عارضی ہیں، آخرت کے نفع بھی دائمی ہیں، آخرت کے نقصان بھی دائمی ہیں۔ اور تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں ایسے معاملات میں جب دنیا اور دین کا اور اللہ کے حکم کا ٹکراؤ آ جائے، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، تمہیں اس باقی کو ترجیح دینی چاہیے، فانی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول سمجھایا، تمہیں اس آخرت باقی کو ترجیح دینی چاہیے، دنیا فانی کو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے، تمہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اخوف ما اتخوف علی امتی، مجھے اپنی امت پر جو سب سے زیادہ خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، دو چیزوں سے، ایک خواہشات کی پیروی، جو جی میں آیا وہ کر رہا ہے، جو جی میں آئے وہ کر رہا ہے، نہ وہ اللہ کا حکم دیکھے نہ نبی کی سنت دیکھے، جو اندر سے اٹھنے والی چاہت ہے اس کو وہ پورا کر رہے، وہ طول العمل، اور لمبی لمبی امیدیں باندھے ہوئے ہیں، نہیں ابھی مجھے تو نہیں مرنا، آج اعلان تو ہوا ہے کسی کا، وہ بیمار تھا اس لیے مر گیا ہے، وہ بوڑھا ہو گیا اس لیے مر گیا ہے، مجھے بھی نہیں مرنا اس لیے کہ میں تو ابھی جوان ہوں، میں تو ابھی جناب 25 سال کا ہوں، 30 سال کا ہوں، 40 سال کا ہوں، مجھے بھی نہیں مرنا، میں تو ابھی تندرست ہوں، ابھی کچھ دن پہلے ہی چیک اپ کرایا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لمبی لمبی امیدیں ہیں، آج یہ لمبی امیدیں ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اما الہوا، یہ جو خواہشات کی پیروی ہے، خواہشات کی پیروی، فیصد عن الحق، یہ حق سے تمہیں بہرا کر دے گی، واما طول العمل، اور امیدوں کا لمبا ہونا، فینسی الآخرہ، یہ آخرت کو بھلا دے گا۔ اور فرمایا وہذہ الدنیا مرتحلۃ ذاہبۃ، یہ دنیا بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، جا رہی ہے، وہذہ الآخرہ مقبلۃ مرتحلۃ، اور یہ آخرت سامنے سے آ رہی ہے، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور تم میں سے ہر ایک، کچھ دنیا کے بننے والے ہیں، کچھ دنیا کے چاہنے والے ہیں، کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَافْعَلُوا، اگر ہو سکے تو تم دنیا کے چاہنے والے نہ بننا، تم آخرت کے چاہنے والے بنو۔ آج دنیا میں فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَاب، آج عمل کی جگہ پر ہو، یہاں حساب کتاب نہیں ہے، اور کل قیامت کا جو دن آئے گا وہ حساب کا دن ہے، وہاں عمل کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات میں نے آپ کو سنائے ہیں، ہم سب کو
خوب ہوشیار ہونا چاہیے آخرت کے معاملے میں، اپنی موت کے معاملے میں، اپنی آخرت کے معاملے میں ہم وقت فکر کرنی چاہیے۔ ہم سب کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کے پاس پہنچے تو مہمان بنا کر لے جایا جائے، اور ناکام اور تباہ انسان وہ ہے جو اللہ کے پاس پہنچے تو مجرم بنا کے لے جایا جائے۔ اس لیے فرمایا انہ من یاتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، جو اللہ کے پاس مجرم بنا کر لے جایا گیا اس کے لیے ٹھکانہ قید خانہ جہنم ہے، اس میں موت بھی نہیں، اس میں زندگی بھی نہیں۔ ومن یاتی ربہ، اور جو اپنے ومن یاتیہ مؤمنا قد عمل الصالحات، جو اپنے اللہ کے پاس آیا نیک عمل کر کے، مہمان بنا کر اللہ کے پاس لایا گیا، فاولئک لہم الدرجات العلی، اس کے لیے اللہ کے ہاں بلند ترین درجے ہیں۔ مالا عین رأت، کسی آنکھ نے وہ نہیں دیکھے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے وہ درجے نہیں سنے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر ان کا خیال بھی نہیں گزرا۔ ایسے اللہ پاک نے جنت میں ایسے درجے اور ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔